میرے دوستوں آج بات کرتے ہیں پاور کے اوپر. واٹ از اے پاور؟ پاور کیا ہے؟ کیا پیسہ، دولت، مکان، بنگلہ، شہرت، پوزیشن اس پاور ہے؟ نہیں. پاور از دی انفلوئنس آن دی ادر پیپل. دوسروں کو انفلوئنس کر کے، مینوپولیٹ کر کے آپ کس طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا، دیٹ از دی پاور. میرے دوستوں آج بات کرتے ہیں 48 لاز آف پاور بائی رابرٹ گرین. اس میں سے 5 یا 6 لاز میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اس کتاب کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں. کچھ لوگ اس کو ایک اچھی کتاب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایک بری کتاب سمجھتے ہیں. میرے دوستوں اس کتاب کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو انفلوئنس کر سکیں، بلکہ آپ ان کی مینوپولیشن سے بھی بچ سکیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو انفلوئنس کر کے کسی پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ کے اوپر جائیں، بلکہ جب دوسرے آپ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا نہ بن سکیں. پہلا لا جو مجھے اس کے اندر بڑا اچھا لگا، نیور سنشائن یور ماسٹر. کم پنجابی میں کہتے ہیں، محاورہ ہے، کم چنگا کرنا ہے پر استاد تو چنگا نہیں کرنا. میرے دوستو اگر آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے اپنے باس سے بہتر ورکر، تو وہ آپ کی گردن کاٹ دے گا. ہر شخص کے اندر انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس کی انسیکیورٹیز کو ٹچ کر لیا تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس اچھے نہیں ہیں. میرے دوستو اگر آپ اپنے کام کو اس کا کام کر کے شو کروائیں گے، اس کے آئیڈیاز کو پروموٹ کریں گے اور اس کو اپنے سے زیادہ سمارٹر، اسٹرانگر اور رسپیکٹڈ ثابت کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایگو یا انا منطق یا لاجک سے زیادہ طاقتور ہے. میں نے کہیں یہ کوٹ پڑھا تھا کہ ہم ایز اے سافٹ ویئر انجینئر ہمیں اکثر لوگوں سے پالا پڑتا ہے، اور سافٹ ویئر گاربیج ان گاربیج آؤٹ والی بات کرتا ہے کہ جیسا آپ اس کے اندر انپٹ دیں گے ویسے ہی آپ کو آؤٹ پٹ دے گا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف کے اندر ہم مین آف لاجک کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے ہوتے، مین آف منطق کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے ہوتے، کیا صحیح ہے یا غلط کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایموشنز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دی پیپل آف ایموشنز، جو لوگوں کے جذباتی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ لاجک سے زیادہ، منطق سے زیادہ انا سے لوگ کنٹرول ہوتے ہیں. اس کے بعد لا 5، گارڈ یور ریپوٹیشن ود یور لائف. اپنی ریپیوٹ کو پروٹیکٹ کریں. نہ صرف اپنی ریپیوٹ کو پروٹیکٹ کریں بلکہ آپ دوسروں کی ریپیوٹ کے اندر بھی ہول کریٹ کریں. بڑا کھلاڑی بننا ہے تو اپنی ریپیوٹیشن کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا، اس کو گارڈ کرنا پڑے گا. کام تو ڈیفینیٹلی آپ نے ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی سچویشنز آپ کو اپنی انوائرمنٹ کے اندر کرنی پڑیں گی جس سے آپ کی ریپیوٹیشن ڈیولپ ہو، جس سے لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ واقعی کچھ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ون مسٹیک، ایک غلطی آپ کی محنت کو برباد کر سکتی ہے، آپ کی سالوں کی محنت کو ختم کر سکتی ہے. میرے دوستو اگر آپ کی ریپیوٹیشن بہت اچھی ہے اور آپ کسی نقطے پہ غلط بھی ہو گئے ہیں، تب بھی لوگ آپ کی ریپیوٹیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیں گے یا اس غلطی کو فوکس ہی نہیں کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج کل کے دور میں ایک وائرل کلپ، ایک ٹویٹ یا ایک ہیومر آپ کی ریپیوٹ کو برباد کر سکتا ہے. کہ لوگ سچائی پہ یقین نہیں کرتے، وہ پرسیپشن پہ یقین کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بلڈ پرسیپشن. جیسے ہی کوئی آپ سیشن دیں، جیسے کوئی آپ ڈاکومنٹیشن کریں، جیسے کوئی آپ ای میل پروڈیوس کریں، جیسے ہی کوئی آپ کام کمپلیٹ کریں، اس کے متعلق ہوا سے اڑا دیں، اس کے متعلق پازیٹیو بات کریں. اس میں فالٹس موجود ہوتی ہیں، اس میں مسائل آتے ہیں، لیکن جو بات آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو وہ آپ کی ریپیوٹ بن جائے گی. اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو ہائڈ کریں، اپنی پازیٹیو چیزوں کو انوائرمنٹ میں بکھیر دیں. لوگوں کو بتائیں کہ آپ یوں کامیاب ہوئے، فلاں طرح کا پروجیکٹ آیا آپ نے ایسے کو کمپلیٹ کیا، فلاں طرح کا ٹاسک آیا آپ نے اتنی جلدی کمپلیٹ کر لیا. تو یو ہیو ٹو بلڈ یور ریپیوٹ ایسے ہی جیسے کہ آپ نے اس پہ ڈپینڈ کرنا ہے، اپنی پرسیپشن بنانی پڑے گی. لا 33، دوسروں کے تھم اسکریو کو فائنڈ آؤٹ کریں. میرے دوستو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. ہر شخص، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم مین آف لاجکس کو ڈیل نہیں کرتے، ہم مین آف ایموشنس کو ڈیل کرتے ہیں. ہم منطقی لوگوں کو ڈیل نہیں کر رہے ہوتے، ہم جذباتی لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کے اندر جذبات ہیں اور یہی جذبات ہمیں بتاتے ہیں، ان کی کمزوریاں بتاتے ہیں. کچھ لوگ ویلیڈیشن چاہتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. کچھ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ نے ان کے خوف کو کھیلنا ہے. پرائیڈ، کچھ لوگ فخر کرتے ہیں، ہم وہ
آپ کو اس چیز کو نوٹ کرنا ہے. کچھ لوگ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں, کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کے شخص سے پالا پڑ رہا ہے, اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کی اس خامی کو, ان کی اس ویکنس کو آپ کیسے ایکسپلائٹ کریں گے, اور کیا چیز ان کو ڈرائیو کرتی ہے, کس طریقے سے آپ ان سے زیادہ کام لے سکتے ہیں, اپنی مرضی سے کام لے سکتے ہیں. لا نمبر 4, آلویز سے لیس دین نیسیسری. جب بھی کوئی بات کمپلیٹ کرنی ہے, کوئی بھی بات کرنی ہے, اس کو پورا مت بتائیں, اس میں کچھ امبیگوس ورڈز ایڈ کر لیں, آدھی بات کر کے خاموش ہو جائیں. کچھ بات اسے سمجھ آئے اور کچھ بات اسے سمجھ نہ آئے. بہت سارے بادشاہ, بہت سارے لارڈ, بہت سارے کنگ, بہت سارے نواب جب بات کرتے تھے تو آدھی بات کرتے تھے, کچھ اس میں امبیگوس ورڈز بھی ایڈ کر دیتے تھے, جس سے لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوتا تھا اور لوگ اس کی اپنی انٹرپریٹیشنز ڈالنا شروع کر دیتے تھے اس میں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ کی سائلنس, آپ کی خاموشی لوگوں کو نروس کر دے گی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے الفاظ ہی آپ کی ورتھ بناتے ہیں اور آپ کے الفاظ ہی آپ کی ورتھ کو گراتے ہیں. اگر آپ پوری بات بتائیں گے, جتنے زیادہ سے زیادہ بولیں گے, اتنی ہی جلدی آپ کی پرسنالٹی ریویل ہوگی. حضرت علی سے منسوب ایک قول ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ. کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا, اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا. تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ بولیے تاکہ آپ کی قدر کو ہم پہچان سکیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کم بولنے والا جو ہے وہ زیادہ سمجھدار محسوس ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ بولتے چلے جاتے ہیں, جیسے جیسے آپ بات بتاتے چلے جاتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی ورتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. لوگ آپ کو جج کر لیتے ہیں کہ یار آپ بیوقوف انسان ہیں, یا آپ یہ بات غلط کر رہے تھے. لیکن اگر آپ ایمبیگوس سی بات کر کے, ہاف بات کر کے خاموش ہو جائیں گے, تو ان کے ذہن میں کیوریوسٹی آئے گی, ان کے ذہن میں آئے گی کہ یار یہ بندہ تو کافی انٹیلیجنٹ فیل ہوتا ہے. اس کیوریوسٹی کو, آپ کو کیوریوسٹی ہی آپ کی پاور ہے. یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات کو سمجھانا, ان کی اپنی انٹرپریٹیشن اس کے بارے میں جو ہے وہ ہی آپ کی پاور ہے, وہی آپ کی اسٹرینتھ ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم جتنا زیادہ بولتے ہیں اتنی زیادہ اپنی کمزوریاں ایکسپلائٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ کسی دوسرے شخص سے ملیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیں اور خود کم سے کم بولیں. لا نمبر 19, اوائڈ انہیپی ان لکی پیپل. میرے دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ آتھر کہتے ہیں کہ جس طرح سے وائرل انفیکشن ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بد نصیب ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ بھی بد نصیبی کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک مشہور بات ہے کہ آپ جیسے ہیں, آپ اپنے ارد گرد موجود 5 لوگوں کا ایوریج کما رہے ہوں گے, اور اپنے جیسے ارد گرد جو آپ کے دوست ہیں ان جیسے ہی ہوں گے. آپ کی پرسنالٹی اپنے ارد گرد کے 5 لوگوں کا ایوریج ہوگا. اگر آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے فیصلے گمان پر ہوتے ہیں. جیسے گمان تم رکھو گے ویسے ہی فیصلے ہوں گے. لا آف اٹریکشن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف آنے والے تمام حالات آپ نے اٹریکٹ کیے ہیں, آپ کی سوچ نے اٹریکٹ کیے ہیں ان حالات کی طرف. جب آپ ان لکی لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, بد نصیب لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, تو آپ کے اندر بھی وہ آہستہ آہستہ عادات آنے لگ پڑیں گی. آپ کی سوچ بھی بالکل ویسے ہی بننا شروع ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں آپ ویسے ہی حالات اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. اور اس کے اپوزٹ بھی ہے, جیسے ہی آپ کسی ہنسنے والے, مسکرانے والے, خوش رہنے والے لوگ جن کی زندگی میں کامیابیاں ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوں گے, تو آپ کی زندگیوں کے اندر بھی کامیابیاں آنا شروع ہوں گی. وہی لا آف اٹریکشن, آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی. اب اب اس کو جج کیسے کرنا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ شخص جو ہر وقت روتا نظر آتا ہے, ہر وقت حالات کا تذکرہ, برے حالات کا تذکرہ کرتا نظر آتا ہے, اپنے ساتھ لوگوں کی زیادتیوں کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے, اس سے بھاگ لیجئے, اس سے دور ہٹ جائیے, ان کے قریب بھی نہ پھٹکیے, کیونکہ کچھ دیر بعد آپ بھی اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے اور نیگیٹو تھنگس کو اٹریکٹ کریں گے. ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیے. مسائل کس کے ساتھ نہیں ہیں, چیلنجز کس کے ساتھ نہیں ہیں, کہ کون سا شخص فیل نہیں ہوا, کون سا شخص کامیاب ہوا ہے. لوگ سینکڑوں ٹائم محنت کرنے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں. اب اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی ہے, اور لیکن آپ ایٹ دی اینڈ اپنی سکسیسز کو شو کریں گے, ایٹ دی اینڈ اپنے ڈیلیوریبلس کو شو کریں گے, تو آپ کو مزید ڈیلیوریبلس ملیں گے. لیکن اگر آپ رونا شروع کر دیں گے, مسائل کو رونا شروع کر دیں گے, تو آپ کو مزید ناکامیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. یاد رکھیے اس رول کو, کہ ہمیشہ رول نمبر 10 کو یاد رکھیے کہ
انہیپی اور ان لکی لوگوں سے، بد نصیب لوگوں سے دور رہیے، یہ آپ کو بھی خراب کر دیں گے۔ لا نمبر 10، نو ہو یو آر ڈیلنگ وتھ۔ میرے دوستوں، لوگوں کو سمجھنا شروع کیجیے، لوگوں کو جاننا شروع کیجیے۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ فیئر پلے نہیں کرے گا، ہر شخص جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اور کچھ غلطیاں بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کامیاب ہوں گے، جب بھی آپ کسی چیز کو حاصل کریں گے، تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ وکٹم ہوں گے، جو ہے وہ شکار ہوں گے، یا کچھ لوگ ناخوش ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی اس چیز کی تلاش میں ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ لوگوں کو سمجھ کے چلیں، وہ دیکھ کے سمجھ کے بنائیں۔ بہت سارے لوگ معاف نہیں کرتے، وہ آپ کے واقعی دشمن ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں واقعی معاف کر دیں گے، بہت سارے لوگ ایوائڈ کریں گے، بہت سارے لوگ جنگ کا طبلہ بجائیں گے۔ تو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ دوسرا کیسے ہے۔ اور لاسٹ اور سب سے بہترین لا نمبر 48، ازیوم فارملیسنس۔ جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی کو جگ میں ڈالو، جگ جیسا ہو جاتا ہے، گلاس میں ڈالو، گلاس جیسا ہو جاتا ہے، ڈالو تو بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تو میرے دوستو، یو ہیو ٹو بیکم اڈاپٹیبل۔ اب اس طرح کی شخصیت میں کنورٹ ہو جائیں کہ ہر حالات کے اندر آپ سروائیو کر سکیں۔ کبھی آپ ٹیم لیڈر ہیں، کبھی آپ ٹیم ورکر ہیں، کبھی آپ لون واریر ہیں، یا کبھی آپ پوری کی پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہونا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ بدلتے رہیں گے، اگر آپ تبدیل ہوتے رہیں گے، تو لوگ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو ٹریپ نہیں کر سکیں گے، اور وہ آپ کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، چینج از انیویٹیبل۔ تو جو کہتے ہیں کہ جب بہت تیز ہوا آندھی چلتی ہے تو گھاس ہمیشہ، یا وہ ٹہنیاں یا وہ درخت جو ہوتے ہیں وہ جو جھک جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں، اور جو اکڑے رہتے ہیں وہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بی اڈاپٹیبل رہیے، وقت کے ساتھ بدلتے رہیے۔ میرے دوستو، یہ کتاب واقعی بہت زبردست ہے، اور اگر اس کتاب کو آپ ماسٹری کر لیں تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔